السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ آئیے اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ شفیع جان نے کیا کیا انکشافات کی ہے؟ کیا عمران خان چاہتے ہیں کہ ڈیل ہو جائے یا نہیں؟ عمران خان نے ایسا کیا بیان دیا جس پر ہلچل مچی ہے، جس نے حکومت پر بجلیاں گرا دی ہے؟ آئیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرے، ویڈیو آخر تک لازماً دیکھیے۔ آپ سب کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ لگتا ہے آپ کے ذہن میں نا کچھ سٹک ہو کے رہ گیا ہے۔ میں ایک پروگرام دیکھ رہی تھی کسی اینکر کا، آپ ٹی وی پر تھے، وہ فورس کہہ رہا تھا، آپ فوج سمجھ رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا مسئلہ کیا ہوا ہے۔ نہیں، ٹیلی ویژن کا تو آج کل یہ حال ہے اور یہ میڈیا کے پابندیوں کا یہ حال ہے کہ جب میں ٹاک شوز میں جاتا ہوں، میں فریہ ادریس کے ٹاک شو پہ تھا اور آپ فریہ ادریس سے یہ پوچھ بھی سکتی ہیں، وہ GNN پہ شو کرتی ہیں۔ اب میں نے جہاز پہ بات کی اور مریم صفدر پہ بات کی اور میں نے بڑے فیکٹس اینڈ فگر سے بات کی کہ جہاز کتنے کا لیا گیا، اس پہ کون شریف فیملی کا ممبر ویانا گیا، اس ٹائم پہ ایک جو کفایت شاری کی مہم چل رہی ہے تو اس ٹائم جہاز لینا بنتا تھا نہیں بنتا تھا۔ مطلب میں نے پنجاب گورنمنٹ پہ تنقید کی۔ جب وہ چیز آن ایئر ہوئی تو وہ پنجاب حکومت پہ جو تنقید کیا پارٹ تھا وہ کاٹا گیا تھا۔ میں نے فریہ صاحبہ کو کال کی، یہ پوچھ لیجیے گا۔ انہوں نے کہا کہ جی پالیسی وہ بھی اس پہ مجھے تو نہیں پتا۔ اس نے جب پتہ کیا تو اب تو پالیسی یہ ہے کہ مریم صفدر بھی مقدس غائب بنتی جا رہی ہے اس ملک میں۔ پنجاب حکومت پہ بھی آپ تنقید نہیں کر سکتے۔ جو پیمرا ہے وہ اتنا اسٹرکٹلی اس کو مانیٹر کر رہا ہے، چلو ریاست تو ہم سمجھ آ جاتی ہے، لیکن اب آپ پولیٹیکل فگرز جو ہیں جن کی حکومت ہے، جو لوگوں کے ووٹ سے آئے ہیں، لوگوں کے ووٹ سے تو نہیں آئے، فارم 47 کے ذریعے آئے ہیں، لیکن تاثر تو یہ دیا جا رہا ہے کہ پولیٹیکل سسٹم کے ذریعے آئے ہیں۔ اس پولیٹیکل سسٹم کے ذریعے آئی ہوئی لوگوں پہ بھی آپ تنقید نہیں کر سکتے۔ اب اس میں بھی پک اینڈ چوز ہے کہ آپ اور یہ پک اینڈ چوز کون کر رہا ہے؟ ریاستی ادارے کر رہے ہیں۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے، مجھے نہیں پتا، اس وقت آپ تو اسٹوڈنٹ ہوں گے شاید، خان صاحب کی حکومت آ جاتی ہے 2018 کے بعد، ٹھیک ہے؟ ایک سرکاری آفس میں ایک سرکاری بندہ کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ آپ نے، ہمیں کہتا ہے میڈیا کو، کہ آپ نے 6 مہینے تک مثبت رپورٹنگ کرنی ہے۔ غلط ہے، ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پاؤں گا۔ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں تو ہم آج اس بھور میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر ہم نے غلطیاں نہ کی ہوتی تو آج شاید ہم ادھر نہ ہوتے، ہم بہتر پوزیشن میں ہوتے۔ تو یہ غلطیاں کیوں ہوئی؟ تو خان صاحب نے خود بھی ایڈمٹ کیا ان غلطیوں کو۔ آپ کو کیا لگتا ہے غلطیاں کیوں ہوئی ہوں گی؟ میں آپ کو پھر لاتی ہوں دوبارہ پنجاب حکومت کی طرف۔ میں ذرا سمجھنا چاہتی ہوں کہ کیا یہ صرف ایک ڈائلاگ ہے کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، چلے آگے بڑھتے ہیں، یا آپ نے سمجھا بھی ہے کہ آپ سے غلطی کیوں ہوئی ہے؟ دیکھیں، اگر ہم اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھیں گے نا تو ہم مزید مشکلات میں پھنسیں گے، اور وہی کامیاب ہوتا ہے جو اپنی غلطی سے سیکھتا ہے۔ جب آپ گرتے ہیں، آپ دوبارہ جب کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کسی غلطی کی وجہ سے ہی گرتے ہیں۔ اگر اس غلطی کو آپ ٹھیک کرتے ہیں اور سفر جاری رکھتے ہیں تو آپ کا سفر آسان ہو جاتا ہے۔ اگر آپ جس غلطی کی وجہ سے گرتے ہیں اور اس کو انالائز نہیں کرتے پھر آپ سفر نہیں کر پائیں گے۔ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، اور خان صاحب تو خود ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ہم سے کئی غلطیاں ہوئی ہیں۔ کچھ رائٹ پرسن فور رائٹ جاب ہم نے نہیں لگائے، کچھ گورنمنٹ بھی اس صورتحال میں تھی کہ ہمارے پاس میجورٹی نہیں تھی، تو لوگوں کو ساتھ ملا کے ہم نے حکومت بنائی تھی۔ تو کافی ساری غلطیاں ہوئی، اس غلطیوں کا نتیجہ بھگت رہے۔ اچھا، آپ نے اس غلطیوں کا نتیجہ بھگتا اور آپ سے وقت سے پہلے حکومت لے لی گئی، اور پھر آپ لوگوں نے ایک اور غلطی کی کہ پختونخوا کی حکومت اور پنجاب کی حکومت وہ بھی دان میں دے دی کسی کو۔ پھر آپ نے ایک اور غلطی کی کہ آپ کو کہا گیا کہ الیکشن کروا دیتے ہیں، آپ نے وہ بھی نہیں کرایا، ٹھیک ہے؟ الیکشن لڑا، سمجھ آ گئی، تو اس کے بعد بھی تو آپ غلطیاں پہلی بات یہ ہے کہ جو ہماری حکومت گرائی گئی تھی وہ بیرونی سازش کے تحت گرائی گئی تھی۔ رجیم چینج ہوا تھا، وہ یہاں کے کچھ میر جعفر اور میر صادق مل کے بیرونی سازش کے ساتھ مل کے گرائی گئی، ٹائم سے پہلے گرائی گئی۔ بلکہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو جمہوریت پسند بنتے ہیں باقی پارٹیوں کے لیڈر، جو کہتے ہیں کہ لوڑی ہو لنگڑی ہو لیکن حکومت کو اپنا ٹائم پورا کرنا چاہیے، یہ باتیں صرف ان کی اپنی باری میں ہوتی ہیں۔ جب کسی اور کی حکومت ہوتی ہے تو رات دن یہ لگے رہتے ہیں کہ اس حکومت سے کیسے چھٹکارا حاصل کریں۔ ہماری حکومت ٹائم سے پہلے گرائی گئی، جس نے ہمیں فائدہ دیا۔ اچھا، آپ کو فائدہ دیا؟ بالکل دیا ہمیں فائدہ۔ کیا فائدہ دیا؟ جہاں تک خیبر پختونخوا اور پنجاب کی بات کر رہے ہیں تو ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ملک آئین اور قانون کے مطابق چلے گا۔ اگر کسی اسمبلی کو ہم ختم کرتے ہیں یا ڈیزالو کرتے ہیں تو آئین میں بڑا واضح اس کا لکھا گیا ہے کہ یا تو 60 دنوں میں یا 90 دنوں میں الیکشن ہوں گے۔ تو ہم تو وہ چیز جو ہے اپنے ذہنوں میں رکھ کے ہم نے یہ سٹیپ اٹھایا، اور اس سٹیپ کی وجہ سے ہی ہماری پاپولیرٹی بڑھی۔ ہمیں کیا پتا تھا کہ اس ملک میں نہ آئین پہ کوئی عمل ہوگا نہ قانون پہ عمل ہوگا۔ یہاں پہ 1.5 سال جو ہے وہ پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ تھی وہ قائم رہی ہے، اس کو میں انٹرم گورنمنٹ نہیں کرتا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ اے این پی والے، نون والے اور پیپلز پارٹی والے میڈیا پہ لڑتے تھے کہ آپ کے اتنے وزیر ہیں اور میرے اتنے وزیر ہیں، آپ نے اتنی منسٹریاں لے لی ہیں، آپ نے فلانا محکمہ لے لیا، تو میڈیا پہ لڑتے جھگڑتے تھے۔ تو یہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی، یہ کوئی انٹرم حکومت نہیں تھی۔ ہمیں تو لگ رہا تھا کہ جب ہم اسمبلیاں توڑیں گے تو 90 دن کے اندر انتخابات ہو جائیں گے، لیکن وہ نہیں ہوئے۔ وہ 1.5 سال تک انٹرم گورنمنٹ چلی، اور انٹرم گورنمنٹ نے صوبے کے ساتھ کیا کیا، پنجاب صوبے کے ساتھ کیا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو جو ہماری حکومت تھی وہ تو ایک رجیم چینج کی گئی، اور رجیم چینج جو ہے وہ اور اس میں آپ کہتے ہو کہ بیرونی بھی بالکل سائفر کا بڑا رول تھا اس میں۔
ایک بات تو طے ہے کہ یہ جو موجودہ ٹولہ ہے جو حکومت میں ہے، ابھی جو اقتدار میں بیٹھے ہیں، اقتدار کے مزے لے رہے ہیں، یہ لوگ میڈیا سے بات نہیں کر سکتے. ان کو پتہ ہے کہ ہم میڈیا سے کیا بات کریں گے، ہمارے پاس کوئی ہے نہیں جو ہم میڈیا کے سامنے عوام کو پیش کرے. تو ان لوگوں کو اپنا اوقات جو ہے وہ معلوم ہے. تو اس طرح کے ٹولے جو ہے وہ چپکے سے اپنا مقصد جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں، لیکن عوام کے سامنے آ کر اس کی وضاحت نہیں کر سکتے. تو آپ کا کیا رائے ہے؟ رائے کومنٹ میں ضرور لکھیے. اچھا، دیکھیں نا کتنی بڑی بات ہے. امریکہ آپ کو کیوں پسند نہیں کرتا؟ نہیں دیکھیں نا، میرا لیڈر آج بھی سائفر پہ ڈٹا ہوا ہے کہ سائفر آیا تھا. تو یہاں پہ خواجہ آصف ایک ٹویٹ امریکہ سے آیا تھا نا؟ بالکل آیا تھا. اور تو امریکہ آپ کو کیوں پسند نہیں کرتا تھا؟ اس کو کیا پرابلم تھا کہ پاکستان میں تحریک انصاف کی حکومت ہو؟ دیکھیں عمران خان صاحب کی جو ویژن تھی وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ روس گیا، سستا تیل خریدنا چاہتا تھا. پھر وہ اسلامی ملکوں کے ایک بلاک بھی، ایک ترکی کا اور پاکستان اس میں شامل تھا. تو اس ایسی کئی چیزیں تھیں جس پہ شاید ان کو اختلاف تھا اس بات پہ. پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جب سائفر آیا تو خان نے تو کھل کے کہا کہ جی سائفر آیا ہے. اس نے جلسہ بھی کیا اس پہ، اور اس کے بعد سائفر کی سزا آپ نے دیکھی کہ آج بھی وہ جیل میں ہے. اور یہاں پہ تو خواجہ آصف ایک ٹویٹ ڈیلیٹ کرتا ہے اور وہ 1 گھنٹہ اس ٹویٹ پہ ڈٹا نہیں رہ سکتا. اور میرا لیڈر آج 4 سال ہو گئے ہیں ایک سائفر پہ ڈٹا ہوا ہے. نہیں ڈٹا ہوا نا؟ ڈٹا ہوا کس چیز کی سزا وہ بھگت رہا ہے؟ چلے آپ پھر کہا نہیں گیا کہ وہ تو ایسے نہیں تھا تو وہ ایسے نہیں تھا؟ کس نے کہا؟ خان نے کہا؟ نہیں کہا. خان نے کہا؟ نہیں کہا. نہیں کہا. خان نے نہیں کہا. اچھا ٹھیک ہے، مطلب آپ ریورس نہیں ہوئے. اچھا، اب آپ کہہ رہے تھے کہ میڈیا جو ہے وہ آپ کے ساتھ تعاون نہیں کرتا. مجھے خود یاد ہے تحریک انصاف کی حکومت تھی مرکز میں، تو میں نے آپ کو بتا دیا وہ ایک صاحب آ گئے مثبت رپورٹنگ والے. یہاں پر آپ یقین کریں کہ ہمارے اوپر اتنا دباؤ ہوتا تھا کہ جناب یہ کیوں چلا تو وہ کیوں چلا. ایک کوآرڈینیٹر صاحب یہاں پہ آ کے بٹھائے گئے تھے وزیر اعلیٰ کے سر پہ، اور وہ بھی اسی طرح کی باتیں ہمیں سمجھایا کرتے تھے کہ یہ کیوں چلایا تو وہ کیوں چلایا. آپ ANP کی ہیں تو آپ PTI کی نہیں ہیں، تو آپ فلانے کی ہیں تو آپ ڈھمکانے کی ہیں. آپ اس ٹائم کو نا اس ٹائم کے ساتھ ابھی بھی کمپیئر نہیں کر سکتے. اس ٹائم پہ آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے خود یہ پریس کلب میں کل یہ سٹوری سب سامنے، وہ میڈیا ریگولیشن ابھی وہاں موجود تھے، جو میں نے وہاں پہ بتایا کہ جب ہم الیکشن لڑنے جا رہے تھے تو لوگ جو ڈیجیٹل میڈیا لوکل میڈیا تھا وہ ہمیں کوریج نہیں دے رہا تھا. مطلب آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کمپین میں تمام جو آپ کے لوکل پیجز ہوتے ہیں یا وہاں کے لوکل پریس کلب ہوتا ہے تو اس کو آپ فائنینس کرتے ہیں اور وہ آپ کے اس کو کور کرتا ہے. ہم نے ان کو فائنینس کیا، پیسے بھی دیے کہ جی یہ پیسے ہیں، یہ آپ کی جو بھی ان کے ساتھ ڈیل تھی وہ الیکشن کمپین کی. اگلے دن آپ کی ہی پریس کلب کے کچھ ممبرز وہ پیسے بھی واپس لے کے آئے، کہتے ہیں کہ جی ہمارے اوپر پریشر ہے، ہم آپ کو کور نہیں کر سکتے. اب بھی جو میڈیا پہ پابندیاں ہیں کیا ہمارے دور میں تھی؟ ابھی تو مار تو اس وقت بھی جرنلسٹوں کو پڑ رہی تھی، پروگرام تو اس وقت بھی چھینے جا رہے تھے، اینکر تو اس وقت بھی ڈاؤن کیے جا رہے تھے. اس ٹائم اگر 20% پابندی تھی، آج وہ پابندی 80% ہے. آپ 20% نہ کرتے تو آج 80% نہ ہوتی. اس سے پہلے بھی تو پابندیاں ہوتی ہیں. ہم نے اتنی پابندیاں نہیں لگائی جتنا خان صاحب نے میڈیا کو پروموٹ کیا ہے، جتنا خان صاحب کے ٹائم میں خان صاحب نے انٹرویوز دیے ہیں، جس سوشل میڈیا کو نہیں جس قسم کی آپ تنقید سارے کرتے تھے A to Z. محمد مالک کا پروگرام آپ کو یاد ہوگا کہ پیٹرول مہنگا ہو گیا تو میں کس کو گریبان سے پکڑوں. پرائم منسٹر سامنے بیٹھا ہوا ہے، یہاں تو وہ 150 کا پیٹرول 520 پہ چلا گیا. 11 ارب کی جہاز پہ محمد مالک صاحب نے 17 سوال کیے ہیں، اس کو آف ایئر کر دیا گیا. میں وہی کہہ رہی ہوں نا، یہ پہلے بھی ہوا. کاشف عباسی آج آف ایئر ہے، یہ پہلے بھی ہوا. اچھا آپ کے سن لیں نا جی، آپ کے لائیو پروگرامز آج کل نہیں چل سکتے، کچھ پروگرام ہی لائیو چلتے ہیں، باقی کی تو ریکارڈنگز ہوتی ہیں. تو سر میں تو یہی عرض کر رہی ہوں نا، دیکھیں شفیع جان صاحب، مجھے تحریک انصاف کی ایک بات بڑی عجیب سی لگتی ہے کہ وہ بھی تو یہ کرتے تھے نا. اب آپ اس پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ وہ بھی تو یہ کرتے نہیں، وہ بھی نہیں اور کرتے پتہ تھے. میں کیا کہتی میں ہوں، نے یہ نہیں کہا کہ اگر ہمارے ٹائم میں 20% پابندی تھی میڈیا پہ، میں آ رہی ہوں. ٹھیک ہے، وہ بھی کچھ ٹائم کے لیے تھی. نہیں ٹھیک ہے، میں بھگت کی بیٹھی ہوں. ٹھیک ہے، ابھی وہ پابندیاں 80% پہ چلی گئی ہیں. ابھی اگر آپ کے سارے جرنلسٹ کیوں سوشل میڈیا کی طرف جا رہے ہیں، ان کو پتہ ہے. تو میں یہی عرض کر رہی ہوں کہ اگر اس وقت مجھے ذاتی طور پر، میں غلط ہو سکتی ہوں، آپ بے شک میری بات نہ مانیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر اس وقت چیز کو اس نہج پہ آپ نہ لاتے تو آج یہ چیز اس نہج پہ نہ ہوتی. اگر اس نہج پہ تھی تو یہ حکومت اس کو اس نہج پہ لا سکتی تھی نا. اس پہ یوں بلڈنگ کھڑی کر دینا کہاں کا انصاف ہے. نہیں، آپ اعلیٰ افضل تھے نا، ولی اللہ تو آپ تھے نا. اب سن لینا، اب عمران ریاض کے ساتھ جو ہوا وہ کسی جرنلسٹ کے ساتھ ہوا، غائب کیا گیا، پھر پاکستان میں وہ رہ نہیں سکتا، وہ باہر چلا گیا. کیوں نہیں ہوا؟ کس کے ساتھ ہوا؟ بہت ساروں کے ہمارے کس کے ساتھ ہوا؟ بہت ساروں کے ساتھ. ایک کو کوٹ کر مطیع اللہ کو ہی بتا دیتی ہوں، 2 دن بعد چھوڑ دیا گیا تھا. اب سارا عالم کو گولی لگ گئی تو ہم نے تو نہیں ماری نا، وہ تو کچھ یہ تو نہیں ہے کہ ہم ابھی بھی کوئی، آپ تو نہیں مارے، ابھی تو نواز شریف تو نہیں مارے، ابھی تو مریم صاحبہ تو نہیں مار رہے، زرداری صاحب تو نہیں مار رہے. یہاں تو ہم نیوز وہ میرے خیال میں میاں والی گئی تھی مریم نواز، وہ انہوں نے کوئی نہیں، وہ تشدد کی بات آپ نے کی. اب سن لینا،
وہاں پہ انہوں نے میں تشدد کو تشدد کے ساتھ وہاں پہ انہوں نے نواز شریف کے متعلق کوئی بات کہی, شاید وہ انٹینشنلی نہیں تھی, ان کا مطلب غلط ہو گئی وہ اسٹیٹمنٹ میں. اس اسٹیٹمنٹ کو وہ ہم نیوز کے صحافی, ٹھیک ہے, اس کو ہم نیوز کے صحافی نے اس کو اٹھایا, ٹویٹ کر دیا, 3 دن غائب رہا. اچھا, پھر وقاص نامی صحافی نے جہاز کی سٹوری بریک کی, اس کے گھر پہ چھاپا پڑ گیا. آپ کس پتہ نہیں, آپ کو شاید پتہ نہیں, یا آپ انٹینشنلی یہ کہہ رہے ہیں جتنی پابندیاں اس وقت آپ لوگوں پہ ہے, میڈیا پہ ہے, جرنلسٹ پہ ہے, کسی دور میں اتنی پابندیاں نہیں تھی, کسی دور میں اتنی پابندیاں نہیں تھی. ہاں تو دوستو آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی. ویڈیو میں تو بہت زبردست باتیں ہوئی ہے 9 مئی کے بارے میں, سیاسی غلطیاں جو اس سے ہوئی ہے, 9 مئی کس طرح ہوا ہے یہ آپ نے دیکھ لی ویڈیو میں, کہ یہ عمران خان صاحب اور ان کے جماعت پہلے سے کہہ رہی ہے کہ ہمارا 9 مئی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. واقعی اس دن اس طرح کے اشتعال انگیزی ہوئی ہے, لیکن ہم نے نہیں کی. ہمارے جو پروٹیسٹ ہے اس کے اندر کچھ ایسے لوگ شامل کیے گئے تھے, ان لوگوں سے کروائے گئے ہیں. اب وہ سیاسی جماعتوں نے کروائی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے, اس پر بات نہیں کرتے. لیکن پی ٹی آئی جو ہے ان چیز سے بالکل انکاری ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ان لوگوں سے جس نے 9 مئی کے دن اشتعال انگیزی کی ہے, ملک کے خلاف ایک محاذ آرائی کی ہے. تو اگر نہیں ہے تو پھر اس کا ایک زبردست حل یہی ہے کہ آپ سی سی ٹی وی کیمرہ کی جو فوٹیج ہے وہ نکالیے, جو اصل مجرم ہے وہ پکڑیے اور اس کو سزا دیے جائے, اور جو باقی لوگ بے گناہ اندر ہے, عمران خان صاحب اندر ہے, اسے رہا کر دو. اسے کیوں اندر رکھا ہے؟ عمران خان جو ہے وہ اس ملک کا پاپولر لیڈر ہے, اس ملک کے جو عوام ہے وہ ان کے ساتھ ہے, تو کیوں اس کو اندر رکھا ہے؟ جن لوگوں نے یہ غلط کام کیا ہے ان پر دہشت گردی کے دفعے لگانا ہے, جو بھی کرنا ہے ان کے ساتھ وہ کر لو. جنہوں نے کیا ہے ان کے ساتھ کرو, لیکن جنہوں نے نہیں کیا, تحریک انصاف کا یہ ماننا ہے کہ ہم نے یہ کام نہیں کیا ہے. اگر نہیں کیا ہے تو اس کو رہا کرو. فوٹیج میں جو ثابت ہوگا یہ لوگ ہے تو اس کو اندر رکھو, اس کے ساتھ آپ کی مرضی, جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر لو. دوسری بات جو شفیع جان نے کہی ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے اوپر میں نے پروگرام کیا اور وہ جو باتیں تھے وہ کاٹے گئے ہیں. تو مریم نواز صاحبہ ہو, زرداری صاحب ہو, شہباز شریف صاحب ہو, اس وقت اقتدار میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ سب نہیں چاہتے کہ ہمارے خلاف کوئی بات کرے. ان کو پتہ ہے اگر اس طرح پہلے سے ہمارا جو حکومت ہے وہ ڈگمگا رہا ہے, اگر کوئی آ کر میڈیا پر یا سوشل میڈیا پر بات کر رہے ہیں یا ہم جا کر کسی سے بات کرتے ہیں, تو اس سے ہمارا جو پاؤ ہے وہ اور کمزور ہوگا. ہمارے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی موقف نہیں ہے. ہم آئے ہیں عوام کی مرضی سے نہیں, ہم اپنے مرضی سے آئے. ہم کسی اور کی مرضی سے آئے ہیں تو ہم عوام کے سامنے کیا کہیں گے؟ اس لیے شفیع جان صاحب یہ لوگ نہ آپ کی باتیں آن ایئر کر سکتے ہیں اور نہ اپنے آپ کو آ کر بات کر سکتے ہیں کسی سے, عوام سے, میڈیا سے. اور حکومتی پالیسیوں پر تنقید کرنا تو اس ملک میں جرم ہے, اتنا بڑا جرم ہے کہ ہم کیا کہیں. یہ جو موجودہ رجیم ہے یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے پالیسیوں پر, یہاں تک کہ جو بجٹ پاس ہوا ہے اس پر بھی کوئی بات نہیں کر سکتا. عمران خان کا جو نام ہے وہ میڈیا پر لینا بھی اب جرم ہے. تو اس طرح کے بہت سے چیزیں جو ہے نا وہ ابھی ہونے والا ہے, آنے والے وقتوں میں ہونے والے ہیں. کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت چند دنوں کے مہمان ہے, لیکن ایسا نہیں لگ رہا. جو نظام ہے عوام کے لیے صحیح نہیں ہے, لیکن باقی جس نے لائے ہے, جس نے یہ کیا ہے تو اس کے لیے تو صحیح ہے. ایک صاحب نے یہ بھی کہا تھا مجھے کومنٹ سیکشن میں کہ 2018 میں بھی دھاندلی ہوئی تھی. بالکل ہوئی تھی, 2018 میں بھی ہوئی ہے. پاکستان کے تاریخ میں ہر الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے, اور ہم ہر الیکشن سے جو ہم نے ہوش سنبھالا ہے, ہم نے ہر الیکشنز میں جب دیکھا کہ دھاندلی ہوئی ہے تو ہم نے اس کو قبول نہیں کیا ہے. میں نے 2013 کے بعد مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ الیکشن میں کیا ہو رہا ہے. تو 2013 کے الیکشن سے لے کر آج تک جتنے بھی ہوئے ہیں میں نے کسی کو قبول نہیں کیا, سب پر میں نے بات کی ہے کہ یہ صحیح نہیں ہو رہا. جمہوریت ہے اس ملک میں, آزادی رائے ہونا چاہیے,
عوام کا جو مینڈیٹ ہے اسے چوری نہیں کرنا چاہیے۔ 2013 میں قائل ہو کہ وہاں بھی دھاندلی ہوئی تھی، 2018 میں ہوئی ہے، 2024 میں جو پچھلے جو ریکارڈ تھے وہ سب توڑے گئے ہیں۔ تو نواز شریف صاحب جب جیل میں تھے تو ہم نے نواز شریف صاحب کے لیے فیس بک پر آواز اٹھاتے رہے، ہم نے آواز اٹھائی ہے، اور جب اب عمران خان ہے تو اسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اس نے تو تاریخ رقم کیا، بٹو جیسا لیڈر جسے ہم مثال دیتے تھے یہ اس سے بھی آگے نکل گئے ہیں، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ اس سے کچھ نہیں فی الحال نہیں ہوگا پاکستان میں، فی الحال ایسا کوئی انقلاب نہیں آ سکتا کہ یہ نظام جو ہے یہ چینج ہو جائے، لیکن اس کا اثرات جو ہے وہ دیر پا رہے گا۔ ایک دن پاکستان میں آزادی رائے کا راج ہوگا، عوام جو چاہے وہی حکمران بنے گا۔ تو آپ سب کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کومنٹ سیکشن میں لکھ کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو کون سی بات اچھی لگی ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، لازمی شیئر کریں اس ویڈیو کو، اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔